السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے ویلاگ کا ٹاپک ہے اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار۔ مساجد کو اسلامی معاشرے کے اندر وہ حیثیت ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر دل کی حیثیت ہے۔ جیسے دل کے بغیر انسانی جسم کسی قابل کا نہیں، اسی طرح مساجد کے بغیر اسلامی معاشرہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کلام، اپنی آخری کتاب کے اندر مسجد کی تعمیر کو ایمان کی علامت قرار دیا کہ اللہ نے خود فرمایا مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جب پڑھا جائے تو اس کے اندر بھی مساجد کی واضح اہمیت بتلائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی تعمیر کے اندر اور مسجد کے اندر آنے جانے والے کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ اتنے ہیں کہ انسان ان کو سوچ سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جتنی بار دن میں اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مہمانی، اس کی اللہ مہمانی فرمائیں گے۔ تو مساجد کا کردار اسلامی معاشرے کے اندر بہت اہم ہے، بلکہ آپ یوں اس سے اندازہ لگائیں اس کی تعمیر و ترقی کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر مسجد کی تعمیر کی ہے۔ اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد کو سب سے پہلے تعمیر کروایا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود براہ راست میں شرکت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تعمیر کے اندر براہ راست خود حصہ لیا، پتھر اٹھا اٹھا کر اللہ کے نبی اس کے لیے لے کر آتے تھے۔ یعنی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر اور ترقی اور اس کے اندر اللہ کے نبی نے حصہ لے کر یہ ہمیں بتلا دیا کہ مسجد کتنی اہم ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی حکومتیں جب تک رہیں اس کے اندر مساجد کا کردار بڑے واضح تھا، بلکہ مسجد کے اندر سارے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے وہ سارے کے سارے مساجد کے اندر ہی مکمل کیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیصلہ کرنے کی جگہ تھی، جو یوں سمجھ لیں چیف جسٹس کا جو جگہ ہوتی ہے اعلیٰ عدلیہ، وہ مسجد میں ہوتی تھی۔ سفیر آتے تھے، مسجد میں ملاقات ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وفود آتے تھے، مسجد میں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ طائف کا وفد آیا، آپ نے ان کے خیمے مسجد میں لگوائے تھے۔ اور بھی جو لوگ آتے تھے ملنے کے لیے وہ بھی مسجد میں۔ اور پھر اس کے بعد اس مساجد کی جتنی بھی ضروریات تھیں ان کو اسلامی حکومت دیکھا کرتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر، پھر اسلامی حکومتیں جہاں پر ہوتی تھیں وہاں پر جو مرکزی جامع مسجد ہوتی تھی وہ اس کردار کو نبھاتی تھی۔ لیکن اگر مسلمانوں نے یعنی حکومتوں نے اس کے اندر دلچسپی چھوڑ دی تو مسلم معاشرے کی چونکہ ضرورت تھی تو مسلمانوں نے اپنے تحت اس کے اندر بہت سارے ماشاءاللہ کردار نبھایا ہے۔ الحمدللہ مسلم معاشرے کے اندر مساجد کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر تقریباً 48,000 سے اوپر مساجد ریکارڈ کی گئی ہیں، صرف ایک صوبہ پنجاب کے اندر۔ اور خود لاہور کے اندر تقریباً 3,500 کے قریب مساجد خود لاہور کے اندر ہیں، تو اس لیے بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن مسجد کو آج اس طرح جس طرح مسجد سے کردار سازی، افراد سازی، ذہن سازی ہو وہ نہیں ہے۔ اس کے اندر آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات کے اندر چند چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے مسجد کے انتظامات سنبھالنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اس کردار کے اندر مخلص ہوں۔ ان کا سب سے پہلی عزم یہ ہو کہ اس مسجد کو ہم نے کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کرنا ہے، اس مسجد کو ہم نے اس طرح اس کی تعمیر اور ترقی اور ہم نے اس طرح اس کو بنانا ہے کہ پورا کا پورا معاشرے کے اوپر اس کا اثر پڑے۔ اس کے لیے سب سے پہلے مسجد کمیٹی اس کا ذہن بنے، پھر اس کے بعد جس امام صاحب کو تعینات کیا جائے وہ اس طرح ہو کہ قرآن مجید کی تجوید میں بھی ماہر ہو، قرآن مجید کی صرف تجوید نہیں بلکہ قرآن مجید پڑھتا بھی اچھے طریقے سے ہو، باعمل بھی ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھا ہو، اور اس کے ساتھ وہ علم کے اوپر اس کو عبور حاصل ہو۔ اب ایسی
صلاحیت والے عالم اس کو جب لیا جائے گا تو صاف ظاہر ہے اس کو لینے کے لیے اس کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اوپر یہی ہوتا ہے، ہم مسجدوں کی تعمیر کے اوپر اربوں روپے لگا دیتے ہیں، کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ 4 ارب، 5 ارب، 8 ارب، 20 ارب کی مساجد پاکستان میں بنی ہیں، لیکن وہ امام صاحب جو حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، متقی بھی ہے، جنازے بھی پڑھاتا ہے، ہمارے نکاح بھی پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کے کان میں اذان بھی دیتا ہے، لیکن جب آ جاتا ہے اس کے اخراجات کا مسئلہ، اس کی تنخواہ کا مسئلہ، تو پھر اس کو اتنا بھی نہیں ملتا کہ وہ اپنے مہینے کا چولہا مناسب طریقے سے جلا سکے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ اس کے اوپر پابندیاں ڈالی جاتی ہیں کہ آپ نے مسجد کے کسی مقتدی کے ساتھ ملنا نہیں ہے، آپ مسجد کے پابند ہو، مسجد کے نمازوں کے علاوہ بھی آپ نے کہیں پر باہر نہیں جانا، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ کو بلایا تو مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے بغیر آپ جا نہیں سکتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں، اپنے امام صاحب کو ریلیف دیں، اپنے امام صاحب کو اتنا وظیفہ دے دیں وہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ آج کس مہنگائی کے عالم کے اندر، معاشرے کے اندر جتنی مہنگائی چل رہی ہے، تو اس کے اندر کم سے کم درجہ یہ ہے، ایک امام صاحب کی کم از کم 40 سے 50 ہزار کا تنخواہ ہونی چاہیے۔ ایک پرائمری سکول ٹیچر کی تنخواہ 90,000 سے ابو ہے، تو کیا امام صاحب جو مفتی صاحب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ان کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو اتنی تنخواہ دے سکیں؟ جب ان کی تنخواہ میں پوری نہیں ہوتی، اب وہ بتلائیں وہ نماز کیسے سکون کے ساتھ پڑھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت کیسے سکون کے ساتھ کر سکیں گے، وہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو کیسے وقت دے سکیں گے؟ وہ سریکی کی ایک مثال ہے، پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبھے گالیں کھوٹیاں۔ جب انسان کو نان و نفقہ کی فکر ہوتی ہے نا، نان و نفقہ کی فکر، یہ بہت بڑی فکر ہے جو انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان، اور خاص طور پر سفید پوش طبقہ، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ مسجد کا ائمہ، یہ ڈرتے ہیں کہیں ہمارے اوپر داغ نہ پڑ جائے، کوئی ہمارے اوپر لیبل نہ لگ جائے، اس وجہ سے وہ گزر اوقات بڑی مشکل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے مسجد کے امام صاحب کو اچھا سے اچھا منتخب کریں، اور پھر اس کے ایکسپنسز جتنے بھی ہیں، اس کے خراجات ہیں، ان کو خود برداشت کریں۔ امام صاحب کا گھر مسجد کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے، تاکہ امام صاحب کو مسجد سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ پھر امام صاحب کو اپنی فیملی کے ساتھ رکھو، اکیلا امام صاحب کو نہیں رکھنا چاہیے، مسجد کے اندر ان کے مسجد کے ساتھ اٹیچ کمرہ ہو، اور پورے فیملی کا سسٹم ہو، اور اچھا مکان اس کو دیں۔ مسجد 3 مرلے کی ہے، 1 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے، امام صاحب کے مکان کے لیے ہم 10,000 کا مکان کرایہ پر ان کو دلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں خود ایک مسجد میں امام تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے فیملی کے لیے مکان چاہیے، بڑی زبردست مسجد تھی، اور جس کی آمدن بھی بہت اچھی، اور کمیٹی کے آدمی بھی بہت بڑے تکڑے بندے تھے۔ جب میں نے ان کو کہا، کہتے ہیں ہم سے افورڈ نہیں ہو سکتا۔ افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر، حالانکہ وہ نیت کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ پھر اس امام صاحب کو ریلیف دو، وہ آپ کی 5 ہاں اتنا دے دو کہ وہ کسی اور جگہ جانا نہ پڑے، اس کو 50,000 جس امام صاحب کو مل جائے گا، وہ کہیں پہ نہیں جائے گا، وہ فوکس کرے گا آپ کی مسجد کے اوپر، وہ علاقے کے اوپر، آنے والے مقتدیوں کے اوپر، اور اسی طرح بچوں کے اوپر، ان سب کے اوپر فوکس کر کے وہ بہت اچھی طریقے سے نظام کو چلائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم مسجد کے اندر کمیونٹی سینٹر بنائیں، علاقے والوں کو ترغیب دیں، ان کے نکاح یہی مسجد کے اندر ہونے چاہیے، شادی کے لیے مسجد کے ساتھ چھوٹا سا ہال بنا ہوا ہونا چاہیے، مردوں کا علیحدہ، عورتوں کا علیحدہ، شادی کے جو شہروں کے اندر اخراجات ہوتے ہیں نا، میرج کلب، اس سے لوگ بچ جائیں گے، تو اس سے ہماری شادیاں سادگی پر آ جائیں گے، پھر شادیوں کے اندر جو بری چیزیں ہوتی تھیں وہ ان سے بچ جائیں گے۔ اور پھر اپنے امام صاحب سے عرض کریں، وہ روزانہ کسی نماز کے وقت جس میں نمازی زیادہ شامل ہو سکتے ہیں، اس نماز میں درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، پھر جمعہ کی تیاری کے لیے ان کو خوب اچھے طریقے سے موقع دیں۔ اگر ان کے کتابیں درکار ہیں، کتابیں لے کر دیں، اگر کتابیں نہیں دے سکتے، ایک لیپ ٹاپ ان کو لے کر دے دیں، کمپیوٹر سسٹم ان کو لے کر دے دیں، کہ تاکہ ان کے اندر PDF کے اندر کروڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، وہ اس سے اپنا مطالعہ کر سکیں۔ تو اس لیے یہ جو میری چند گزارشات تھیں کہ ہم اس طریقے پر کرنے سے ہمارا معاشرے کے اندر مسجد کا کردار بہت زیادہ ترقی پذیر ہو سکتا ہے، اور مسجد بہت زیادہ رول ماڈل بن سکتی ہیں۔
इस्लामाबाद के अंदर एक मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन क्या चर्चे हैं, वहाँ की इंतज़ामिया ने माशाल्लाह ये काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, हम भी हर जगह पर, हर मस्जिद के अंदर इस तरतीब को शुरू करें। हमारे अपने अइम्मा की कदर करो, अपने अइम्मा की कदर करो। पाकिस्तान के अइम्मा बहुत बड़ी कदर के काबिल हैं। 10,000, 8,000, 5,000 के ऊपर भी इमाम साहब खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे अइम्मा आपको पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने अइम्मा की कदर करते हुए, मस्जिद के किरदार को बहाल रखते हुए, हम कोशिश करें मस्जिद को अपने इस्लामी मुआशरे के अंदर रोल मॉडल बने, और ताकि ये मस्जिद का किरदार पूरे मुआशरे के ऊपर असरानंदाज हो और मुआशरा एक तरक्की की तरफ जा सके। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको अच्छी लगेंगी। मेरी आज की ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई, लेकिन ये अहम टॉपिक था, इसके ऊपर कुछ बात तफ़सीली करनी थी, इसलिए लंबी होने पर माज़रत। मेरी इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने ख़ास तौर पर जो मस्जिद इंतज़ामिया है, उन तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। हो सकता है ये टूटी-फूटी बातें शायद किसी के दिल पर लग जाएँ और वो इसको अमल कर लें। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए फ़ायदे का ज़रिया बनेगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको पसंद आएँगी और वीडियो ज़रूर शेयर और लाइक करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक मुसलमान को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।